اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات فرض ہیں ان میں کچھ بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں اور کچھ روحی عبادتیں ہیں۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، روزہ یہ بدنی اور روحی عبادت ہے، لیکن جو حج ہے یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، روحی عبادت بھی ہے۔ حج زندگی میں صاحب نصاب کے اوپر ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جتنے حج کرے وہ نفلی حج ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر فرض حج کی بھی ترغیب دی گئی اور نفلی حج کی بھی ترغیب دی گئی۔ حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو، اور اصطلاح شریعہ میں مخصوص ایام میں مخصوص اراکین کی ادائیگی کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کہلاتا ہے۔ اور جو خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کرتا ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت یعنی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ عمر تو نے خود ہی کہا تھا کہ اپنا ہاتھ آگے کرے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے بیعت نہیں چاہتا، میں کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا رکھو، کیا شرط رکھنا چاہتا ہوں؟ یہ حضور ہی کہہ سکتے اور تو کوئی نہیں کہہ سکتے، یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا، رکھو کیا شرط رکھتے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میں اس شرط کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرے سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو اس بات کو نہیں جانتا کہ جو اسلام ہے وہ ماضی کے سارے گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے، اور جو ہجرت ہے وہ بھی پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا جو حج ہے وہ بھی ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب بندہ حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حاجی اتنے بابرکت لوگ ہیں یہ خود تو بخشے ہوتے ہیں لیکن جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم حاجی سے دعا کرایا کرو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وفد ہیں وہ تین ہیں، ایک جہاد کرنے والے، دوسرا حج کرنے والے اور تیسرا عمرہ کرنے والے۔ یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں، یہ اللہ سے جو سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اگر گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اور کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو
وہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جب ترغیب دی تو اقرا بن حابس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کے لیے آنا؟ جب حضور نے فرمایا حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا تو وہ عرض کرتے ہیں فی کل عام، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ان کے ذہن میں تھا جس طرح روزے ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، قربانی ہر سال دی جاتی ہے، تو حج بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہر سال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لازمی نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، بہت سارے سوالوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے۔ اب صحابی کا اپنا جذبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ احکام شریعت ہم تک پہنچے اور ہم عمل کر کے اوروں تک پہنچائیں۔ تیسری بار پھر پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، آقا جی ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضور نے خود ہی وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امت نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تمہیں جو کہا جائے اس کو غور سے سن لیا کرو۔ تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، لو قلت نعم لواجب، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال واجب ہی ہو جاتا، تم پھر اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حج کے ایک بار ہی فرض ہے، اور دوسرا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ زبان اس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے بولنے سے شریعت بنتی ہے، حضور کے اٹھنے کا بیٹھنے کا نام دین ہے، حضور کے عمل سے شریعت واضح وجود میں آتی ہے۔ پر میں تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال فرض، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا، صرف نعام کیا دیتے، ایک صحابی کے سوال پر حضور اتنی زبان کو جنبش دے دیتے، نعام کیا دیتے، تو قیامت تک آنے والے ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ فرمایا اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن امت مشکل میں پڑ جائے گی اس لیے فرض قرار نہیں دی۔ تو حضور تو امت کے لیے شفیق ہیں، حضور تو امت کے لیے رحیم ہیں، اتنی شفقت فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اور میں امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اتنا امت کے ساتھ حضور نہیں چاہتے کہ میری امت مشقت کے اندر پڑے، اس لیے فرمایا کہ تم بار بار پوچھتے تھے ہر سال فرض ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال حج لازم ہو جاتی۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کو ایک شخص موٹے پیٹ والا تخت پہ بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا انما اوتیت القرآن ماؤ مثلہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، اس کو میں حلال کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو میں حرام کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی ہے۔ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر اس گفتگو کو قلم بند کر لیتے، لکھ دیتے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یار تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے، جبکہ حضور نے وہ جملہ غصے میں کہا ہوگا، حضور نے وہ بات حالت مزاح میں کہی ہوگی، تو بعد میں آنے والے اس کو امتیاز نہیں کر پائیں گے، اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور گفتگو ارشاد فرما رہے تھے تو عبداللہ بن عمر کا قلم حرکت میں نہیں تھا،
تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ لکھتے نہیں؟ آقا مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ رہے ہو، اس لیے میں لکھنا چھوڑ دیا۔ اب سنیے حضور کا فرمان، اللہ اکبر، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، عبداللہ لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں، میں حالت مزاح میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، معذرت کرنا پڑتا ہے۔ جب مذاق کرتے ہیں حد کراس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول غصے میں کہیں یا حالت مزاح میں کہیں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ مذاق اور مزاح کے اندر فرق ہے۔ حضور کی کتب حدیث کے اندر باقاعدہ مزاح کے باب باندھے گئے، تو حضور جو مزاح بھی فرماتے تھے اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا اس کے اندر کوئی جھوٹ کی آمیزش ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بوڑھی خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ وہ عرض کرتی آقا میں تو بڑی امید کے ساتھ آئی تھی کہ آپ دعا کریں گے تو میرا کام بن جائے گا، تو آپ دعا فرما دیں۔ فرمایا بوڑھی عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ میں تو بڑی امید کے ساتھ آئی تھی۔ تو جب وہ پریشان ہوئی تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، جتنی بھی بوڑھی عورتیں ہیں جب جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی۔ اب جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جو بوڑھے بھی فوت ہوتے ہیں وہ بھی 33 سال کے جوان ہو کے جائیں گے۔ تو یہ ایسی بات ہے جس کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ مجھے مال غنیمت سے ایک اونٹ عطا کر دیں، میں نے سفر کرنا ہے، مسافر ہوں، منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تجھے اونٹ کا بچہ مل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں بچے کا کیا کروں گا، میرا لمبا سفر ہے، مجھے آپ اونٹ عطا کر دیں۔ حضور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ کا بچہ نہیں، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ سارے اونٹ اونٹ کے بچے ہوتے ہیں۔ تو حضور مذاق کرے تو وہ بھی حق ہوتا ہے، وہ غصے میں بات کرے وہ بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو مالدار شخص ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لے۔ فرض اگرچہ ایک بار ہے، لیکن جتنے زیادہ حج کرو گے اللہ تمہیں اور برکت عطا کرے گا۔ کچھ لوگ تو فرض حج کے خلاف مزاج کی تم گورنے لگ پڑے، تم جو منہ مسوڑنے لگ پڑے، پھر تو ثواب نہیں ملتا۔ دیکھنا محبت کے ساتھ، چاہے وہ تمہاری والدہ ہے چاہے وہ تمہارا والد ہے، اگر تم نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کی یا باپ کے چہرے کی زیارت کر لی تو میرے حضور نے فرمایا اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے بندہ نماز اگر وہ دن میں 100 بار دیکھ لے، ہو سکتا ہے وہ صحابی فارغ ہی تھے، گھر بھی رہتے تھے اور وہ بار بار دیکھتے تھے، بار بار زیارت کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں تو ہوتا ہی گھر میں ہوں تو میں تو پھر کئی حج کر سکتا ہوں۔ تو پوچھ لیا وہ دن میں 100 بار دیکھ لے، تو روح البیان کے اندر اس میں لکھتے ہیں میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ تو جو وہاں جا کے حج نہیں کر سکتا وہ گھر بیٹھے کر لے۔ کچھ تو وہ ہے جن کے پاس کعبہ ہی نہیں ہے، وہ روتے ہیں کاش ماں باپ ہوتے تو ہم بھی زیارت کرتے، ہم تو کعبے سے محروم ہو گئے۔ تو جن کے پاس یہ دولت ہے وہ تو ہر روز کئی حج کر سکتے، تو وہ شکر کے سجدے کریں گے اور ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے والدین کو تندرستی صحت والی لمبی زندگی دے، یہ دولت ہمیں نصیب رہے، ہم بار بار حج بھی کریں اور بار بار ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ عمل کر لو تو تمہیں حج کا ثواب ہوگا۔ جمعہ کے دن فرمایا جو پہلے آتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعہ میری امت کے مسکینوں کا غریبوں کا حج ہے،
اور ایک حدیث کے الفاظ ہے جو جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اس کے لیے حج کا ثواب رکھا گیا، اور جو جمعہ پڑھ کے اثر کا انتظار کرتا ہے اللہ اس کو ساتھ عمرے کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ وقت سے آگے دین سیکھو، یہ نہیں کہ آخر پہ آؤ کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت آ جاؤ، آنا پہلے ہے، دین سیکھنے کی نیت سے آنا ہے تو اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہیں جن کے کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر وہاں سعادت مل جائے تو بار بار دیں، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہی بیٹھے ہی تم ان اعمال پہ عمل کر لو تو اللہ حج کے ثواب دے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ حج کے جو مقاصد ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ پہلا مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا، کوئی بھی عمل ہے تو اس کا پہلا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا نکل جائے کسی عمل سے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر اس نیت کے ساتھ حج کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو اس کو حج کا ثواب نہیں، وہ چکر تو کاٹ آیا لیکن حج کا ثواب نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کو نام پوچھا جاتا ہے تو وہ حاجی پہلے بتاتے ہیں، نام بعد میں بتاتے ہیں۔ اب تشریف رکھیں، حاجی پہلے بتاتے ہیں، نام بعد میں بتاتے ہیں، حالانکہ حاجی اس کا نام نہیں ہے، وہ اس نے عبادت کی۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ حج کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو اس کے چکر تو کاٹے ہیں لیکن اس کو ثواب نہیں، تو نیت ہر کام درست ہونی چاہیے۔